السلام علیکم، عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو تمام دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ انجینئر محمد کمال اسماعیل یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی مساجد کو ڈیزائن کیا۔ مساجد کی تیاری کے دوران ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر محمد کمال اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اس معجزے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور محمد کمال کی شخصیت کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ ایک ایسے کمال انسان تھے جن کے بارے میں جاننا اور ان کی خدمات کو سراہنا یقیناً ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ محمد کمال اسماعیل ایک لو پروفائل مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہیں۔ یہ مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے۔ مصر کے پہلے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے اور وہاں سے گریجویٹ ہونے والے بھی یہ سب سے کم عمر شخص تھے۔ یہ پہلے کم عمر طالب علم تھے جنہیں اسلامی فن تعمیر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجا گیا اور واپس آ کر مصر میں غیر ملکی انجینئرز کی جگہ لینے والے پہلے مصری انجینئر بن گئے۔ انہیں مصر کے سب سے اعلیٰ ایوارڈ نائل سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے اسلام کے قیام کے بعد سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کی مساجد کے لیے توسیعی منصوبہ شروع کیا۔ اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل کام کی نگرانی کے لیے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنا معاوضہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب انہیں لاکھوں ڈالرز کا چیک دیا گیا تو انہوں نے انجینئر بکر بن لادن سے کہا، میں 2 مقدس مساجد میں اپنے کام کے لیے پیسے کیوں قبول کروں؟ میں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ لہٰذا اپنے کام کے لیے 1 پیسہ بھی چارج نہیں کیا۔ شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ سلمان تک یہ سعودی بادشاہوں کے ہم اثر تھے، ڈیزائننگ اور انجینئرنگ کے کام میں ماہر تھے اور اپنے فرائض کے لیے کسی کی چاپلوسی قبول نہیں کرتے تھے، چاہے وہ خود بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی عاجزی کی وجہ سے یہ شاہ فہد اور شاہ عبداللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور بھروسہ مند تھے۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد اکیلے ہی رہے اور اپنی موت تک پورا وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ دوستو، یہ 100 سال سے زائد عرصہ زندہ رہے۔ میڈیا، شہرت اور پیسے کی روشنی سے دور 2 مقدس مساجد کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری۔ ان کی فن تعمیر بھی کمال تھی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے ماربل ورک کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جو ان کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ مسجد الحرام کی توسیع کے لیے فرش پر سنگ مرمر نصب کیا جانا تھا، کیونکہ سنگ مرمر خاص طور پر گرمی کو مکمل طور پر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سنگ مرمر کی سب سے اعلیٰ قسم صرف یونان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ سے حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یونان کا سفر کیا اور اس کام کے لیے کافی مقدار میں ماربل خریدنے کا معاہدہ کیا۔ انہوں نے کمپنی کے پاس موجودہ سٹاک میں سے آدھا سٹاک خریدا۔ انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور مکہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد سفید ماربل مکہ پہنچا جو مسجد الحرام کے صحن میں طواف کی جگہ نصب کیا گیا۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ کام مکمل کروایا۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ان سے مسجد نبوی کے احاطے میں اسی قسم کا سنگ مرمر لگانے کی درخواست کی۔ انجینئر محمد کمال نے بتایا کہ جب بادشاہ نے مجھ سے مسجد نبوی کے احاطے کو سیم سنگ مرمر سے ڈھانپنے کی درخواست کی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ زمین پر اس قسم کا سنگ مرمر اتنی چوڑی جگہ کو ڈھانپنے کے لیے کہیں اور دستیاب نہیں سوائے یونان کے ایک سپلائر کے پاس سے، جس سے پہلے ہی انہوں نے نصف سٹاک خرید لیا تھا۔ یہ پتھر یونان کے چھوٹے سے پہاڑ سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یونان میں اسی کمپنی کے پاس واپس گئے اور کمپنی کے CEO سے ملے اور ان سے باقی رہ جانے والی مقدار کے بارے میں پوچھا۔ CEO نے کہا کہ یہ 15 سال پہلے آپ کے جانے کے فوراً بعد ہی فروخت ہو گیا تھا۔ یہ سن کر محمد کمال اتنے زیادہ غمگین ہو گئے کہ پیش کی گئی کافی بھی نہیں پی سکے۔ یہ آفس سے اٹھ کر آنے لگے تاکہ اگلے دن کی فلائٹ سے واپسی کے لیے تیاری کریں۔ نکلتے ہوئے انہوں نے ویسے ہی بغیر کسی وجہ سے سیکرٹری سے پوچھا کہ ماربل کی بقیہ مقدار کس نے خریدی ہے۔ اس نے کہا کہ خریدار کا سراغ لگانا مشکل ہے کیونکہ یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، لیکن محمد کمال نے اسے بتایا کہ میرے پاس واپس جانے کے لیے صرف 1 دن ہے۔ اگر آپ خریدار کا پتہ لگا سکتی ہیں تو برائے مہربانی مجھے ضرور اطلاع کریں۔ محمد کمال نے انہیں ہوٹل کا پتہ اور نمبر دیا اور اگلے دن دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔
راستے میں یہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے کہ میں کیوں جاننا چاہتا ہوں کہ ماربل کس نے خریدا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شاندار ہونے والا ہے۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے پہلے انہیں سیکرٹری کا فون آیا کہ اسے خریدار کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ دل میں یہ سوچتے ہوئے آفس چلے گئے کہ خریدار کا پتہ لے کر میں کیا کروں گا، ویسے بھی تو 15 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ کمپنی کے آفس پہنچے اور سیکرٹری سے ملاقات کی۔ کمپنی کا ایڈریس لیا جس نے باقی ماربل خریدا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب انہیں معلوم ہوا کہ جس نے ماربل خریدا ہے وہ سعودی کمپنی ہے۔ یہ اسی دن سعودی عرب واپس آئے اور سیدھا اس کمپنی کے پاس گئے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر سے ملے اور ان سے پوچھا کہ کئی سال پہلے یونان سے جو ماربل خریدا تھا اس کا کیا کیا۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم کال کی اور ان سے یونان سے خریدے گئے سفید ماربل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام سٹاک دستیاب ہے، کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر انجینئر محمد کمال بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ آپ نے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ آپ جو رقم چاہتے ہیں اس پر لکھ لیں اور ماربل مجھے دے دیں۔ جب مالک کو معلوم ہوا کہ یہ سنگ مرمر مسجد نبوی کے لیے ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی وصول نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے اس ماربل کا خریدار بنایا اور مجھے اس کے بارے میں بلائے رکھا کیونکہ یہ مسجد نبوی میں استعمال ہونا تھا۔ دوستو یقیناً یہ ایک معجزے سے کم نہیں کہ 15 سال پہلے خریدا گیا ماربل کمپنی کے پاس جوں کا توں پڑا رہا۔ محمد کمال نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ جب بھی سنایا ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس واقعے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔